بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، بہت ساری چیزوں کا علم دیا ہے، بہت چیزوں کا اختیار دیا ہے، مگر انسان کچھ بھی کر لے، جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، جب تک اللہ کی مدد نہ ہو، وہ چیز جو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کام جو انسان کرنا چاہتا ہے، وہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا ہے، انسان کامیاب بھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہ ہو جائے۔ اسی لیے دنیا میں جتنے بھی کام ہیں، ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنا چاہیے، اللہ سے سوال کرنا چاہیے۔ چاہے وہ کھانے کا معاملہ ہو، سونے کا معاملہ ہو، پہننے کا معاملہ ہو، سفر کا معاملہ ہو، مکان بنانے کا معاملہ ہو، کھیتی کا معاملہ ہو، دکان کا معاملہ ہو، ہر جگہ اللہ سے مدد حاصل کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، ورنہ کیا مجال ہے کہ انسان ایک لقمہ منہ میں لیا اور وہ نگل جائے؟ کیا مجال ہے کہ انسان ایک گھونٹ پانی منہ میں لیا اور وہ حلق سے اتر جائے؟ کہاں انسان کے بس کی بات ہے کہ ایک قدم آگے بڑھایا دوسرا بڑھا لے؟ کہاں انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کھیت میں ایک بیج ایک دانہ ڈالا اور اس سے فصل لہلہا جائے؟ یہ انسان کے بس سے باہر کی بات ہے، یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اپنی امت کو دعا سکھلایا ہے، جو اللہ سے مانگنا ہے۔ کھانے میں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کھا لیے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی واجعلنی من المسلمین، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا واجعلنا من المسلمین۔ حتیٰ کہ گندی چیز ہے، ضرورت ہے، انسانی ضروریات میں داخل ہے، بشری تقاضا ہے، پیشاب پاخانہ، وہاں کے لیے بھی اللہ سے مدد مانگنا، دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ فارغ ہو گئے، تکلیف گندی چیز جو میرے پیٹ میں تھی وہ نکل گئی، عافیت ہو گئی، اس موقع پر بھی اللہ سے دعا ہے، مانگنا ہے۔ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، یہ سب اللہ سے مانگنے کا ہے۔ ورنہ دکاندار پونجی لگا کے بیٹھ جائے، اس کی مجال ہے کسی گاہک کو پکڑ لے اور میرے یہاں سودا لو؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ سے فریاد کرنا ہے، اللہ سے کہنا ہے۔ کیا مجال ہے کہ گاہک کو پکڑ کے لے آئے اور اس کو کہے کہ میرے یہاں سودا لو؟ اللہ بھیجتا ہے اس کے یہاں کہ فلاں دکان میں لو، بیٹی ہے، بیٹا ہے، شادی کرنی ہے، نسبت طے کرانا ہے، لیکن کیا مجال ہے؟ جب تک اللہ دل میں بات نہیں ڈالیں گے، اس وقت تک اس کے گھر تک وہ پیغام لے کے نہیں آئے گا۔ مکان بنانا ہے، بنیاد ڈالتے ہیں، اس کو تعمیر مکمل کرنا ہے، مگر اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے۔ چاہے نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، پھر بھی ہم دعا کرتے رہیں گے۔ اس کو قبولیت، قابل قبول بننے کے لیے اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، گودا ہے۔ کسی کے دماغ میں، سر میں اگر مغز نہ ہو، گودی نہ ہو،
تو وہ انسان بیکار ہے، ادھورا ہے، پاگل پن، باولا ہے۔ ایسے ہی عبادت کے بعد اللہ سے دعا مانگنا ہے، یا اللہ جو ٹوٹی پھوٹی ہم سے عبادت ہوئی، آپ نے جو توفیق دی، بس اس کو قبولیت کا درجہ دے دیجئے، یہ مانگنا ہے۔ اسی کو کہا گیا عبادتوں کا مغز۔ مگر دعا میں، مانگنے میں قلق، آہ و بکا، رونا، اور ایسے مانگا جائے جیسے بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے، دلار سے، پیار سے، ویسا جملہ اختیار کیا جائے تو پھر وہ دعا قابل قبول ہوتی ہے اور اس دعا پہ ثمرہ مرتب ہوتا ہے۔ بالفرض دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اس کا اثر دکھائی نہیں دیتا، اس سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ بندہ جب اپنے رب سے دعا مانگتا ہے، بندہ جب اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو 3 چیز میں سے ایک چیز اس کو ضرور ملتی ہے۔ پہلی چیز، جو چیز مانگا، جیسا سوال کیا، ہو بہو وہی چیز مل گئی۔ کسی بنا پر وہ چیز نہیں ملی، ہم تو نہیں جان رہے، ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ اس کے مانگنے میں میرے لیے کیا خرابی ہے، میرے لیے کیا نقصان چھپا ہوا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ مصلحت سے میری مانگی ہوئی چیز نہیں دے گا، اسی جیسا، اسی کے بالمقابل، اسی کے برابری کا دوسری چیز عطا کر دیں گے۔ اور یہ بھی نہیں ہو پائے، میرے لیے وہ چیز بھی اچھی نہ ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں تو ضرور اس دعا کا بدلہ ملے گا، اور اتنا بہتر، اتنا اچھا ملے گا کہ بندہ اس وقت قیامت میں یہ تمنا کرے گا، یہ چاہت کرے گا کہ کاش دنیا میں کوئی میری دعا قبول نہ ہوتی تو آج یہ اچھا بدلہ زیادہ یہاں ہم پا لیتے۔ تو دعا تو کرتے رہنا ہے۔ آج یہ بلا مصیبت دنیاوی اعتبار سے ہم اس کا دفاع کرتے ہیں، ہم دنیاوی اعتبار سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین کے اعتبار سے بھی بچا جائے، اور دین کیا ہے کہ جس مالک کے جانب سے مصیبت اترتی ہے، بلا اترتی ہے، بیماری اترتی ہے، بے عزتی اترتی ہے، تنگ دستی اترتی ہے، مفلسی اترتی ہے، ہم اس مالک سے مانگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعا یرد البلا، دعا بلا کو ٹالتی ہے، مصیبت کو ٹالتی ہے، والصدقۃ تطفئ غضب الرب، اور صدقہ اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ دعا میں خلوص ہونا چاہیے، بالکل ایسے مانگنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ ضرور دے گا، وہ میرا قبول کرے گا۔ آج تو حالت یہ ہے، 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، جماعت سے پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، مگر دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی کہ لوگ دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں مگر اس ڈھنگ سے کرتے رہتے ہیں، اور اگر جماعت کی نماز ہے تو لوگ اوپر گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ دعا اتنی دیر ہوئی، لمبی ہو گئی۔ میرے بھائی، توجہ اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی جانب پورے توجہ ہونی چاہیے، تو وہ دعا کارگر ہوتی ہے اور وہ دعا اللہ سنتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے، کعبہ کی جیسی پاک جگہ، کعبہ جیسا محترم اور کہاں دنیا میں جگہ، خانہ کعبہ میں قریب میں بیٹھ کے ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ فلاں دے دیجئے، یا اللہ یہ دے دیجئے، یا اللہ وہ دے دیجئے۔ دعا مانگتے مانگتے دوپہر ہو گئی، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ وہ وقت تھا حجاج ابن یوسف کا، حجاج ابن یوسف کا زمانہ تھا، وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور اس شخص کو دیکھ بھی رہا تھا حجاج ابن یوسف کہ صبح سے اب تک یہ دعا کر رہا ہے، اللہ اللہ کی رٹ لگا رہا ہے، اب تک اس کی مراد پوری نہیں ہوئی۔ حجاج ابن یوسف نے حکمتاً مصلحتاً بھانپ لیا کہ یہ شخص
پورے توجہ سے نہیں مانگ رہا، یہ شخص دل سے نہیں مانگ رہا، اس کے مانگنے کا طریقہ غلط ہے، اس کے مانگنے میں بے رخی ہے، بے توجہی ہے۔ حجاج ابن یوسف قریب آئے اور اس شخص کو کہا کہ دیکھ، اگر اب تو دعا کر، اگر تیری دعا اب قبول نہیں ہوگی تو یہ میری تلوار تیری میں گردن اڑا دوں گا۔ اب وہ شخص حجاج کی تلوار گردن پہ ہے، حجاج پیچھے کھڑا ہے، اب اللہ سے دعا کر رہا ہے، یا اللہ تو دعا سن لے، ورنہ یہ حجاج کی تلوار ہے، میری گردن اڑا دے گا، اب میں مر جاؤں گا۔ اب قلق افسوس سے دعا کر رہا ہے، اس کی دعا قبول ہوئی، خوشی خوشی اٹھا۔ حجاج ابن یوسف نے کہا کہ او فلاں، اگر تو صبح ہی سے اگر اسی توجہ سے، اسی قلق سے، اسی طریقے سے اگر دعا کرتا تو تیری دعا کب کی قبول ہو جاتی، لیکن تو نے صبح سے بے توجہی، بے رخی سے دعا مانگا ہے، اس لیے تاخیر ہوئی۔ اب تو تلوار کا ڈر دیکھا، اب اللہ سے لو لگایا، دل سے کہا، تو اب اللہ تیری دعا کو سنا۔ اس لیے دعا مانگیں گے اللہ سے قلق کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، اپنے گناہوں پہ ندامت کے ساتھ، پورے جیسے ماں کو قریب رکھ کے بچہ مانگتا ہے اور ماں دے دیتی ہے، اللہ کو ویسے ہی لو لگا کے مانگا جائے تو انشاءاللہ اللہ دیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کام میں، ہر معاملے میں اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے نہیں مانگیں گے اللہ کو بھی غصہ اٹھتا ہے۔ آج ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں میرے بچے مجھ سے پیسہ نہ مانگیں، میرے ماں باپ مجھ سے پیسہ نہ مانگیں، کوئی فقیر، کوئی مولوی مجھ سے پیسہ نہ مانگے چندہ، کوئی ٹولہ پڑوس میں مجھ سے مدد نہ مانگیں، ہم یہ چاہتے ہیں۔ مگر میرا رب تو یہ چاہتا ہے، حدیث شریف ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے کہ اللہ دینے کو تیار ہی، یہ مانگ کیوں نہیں رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ سے مانگیے، پانی، کھانا، لباس، بچے، شادی، مکان، تجارت، سفر، کھیتی، جس جگہ پر ہو، جس معاملے میں ہو، اللہ ہی سے دعا کیجئے، اللہ ہی سے مانگیے۔ اللہ نعم الوکیل ہے، بہترین کارساز ہے۔ ہم نہیں جانتے میرے کام میں نقصان ہے، کب کیا ہوگا، اللہ جان رہا، وہ میرے کام کو بنائے گا، میرے بگڑے کو سنوار دے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہیے، اللہ سے مانگتے رہیے۔ اللہ سے بندہ جو مانگتا ہے اللہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ اور اس میں ایک منطقی پہلو یہ ہے کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ کے دینے پر یقین ہے۔ جو نہیں مانگتا ہے، جو اپنی طاقت، اپنا مال، اپنا عہدہ پہ فخر کرتے ہیں، تو در پردہ اس کو اللہ کے قدرت پہ، اللہ کے دینے پہ، اللہ کے کارسازی پہ یقین نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگتے رہیے، اللہ دیتا ہے اور دے گا، لیکن مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے شریعت کے مطابق۔ روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، لیکن صرف زبان ہے، عملی اعتبار سے بھی۔ اسی لیے قرآن مقدس کے فرمان کے مطابق کہا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کسی کام میں یہ مت کہو کہ ہم کر لیں گے، ہم کھا لیں گے، ہم پہن لیں گے، ہم سفر میں چلے جائیں گے، اپنے بچی کی شادی کر لیں گے، ہم یہ کام کر لیں گے۔ ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے، مگر ایک دعا ہے الا ان یشاء اللہ، مگر اس کے ساتھ انشاءاللہ لگا لینا چاہیے۔ یہ انشاءاللہ بھی ایک دعا ہے کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا۔ کھانا رکھا ہے، پانی رکھا ہے، اللہ چاہے گا ہم کھائیں گے، یہ اللہ سے مدد ہے۔ اس لیے دعا کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ دعا یہ بہترین ہتھیار ہے اللہ کی مدد لینے کا، اللہ سے مانگنے کا۔ دعا کرتے رہیں گے، دعا مانگتے رہیں گے۔ کون ایسا ہے دنیا کا آدمی، دنیا کا بادشاہ، دنیا کے سیٹھ، دنیا کے ساہوکار ایک دفعہ، 2 دفعہ، 10 دفعہ مانگیں گے، جھنجلا کے ہٹا دے گا، مگر میرا رب تو یہ ہے کہ کتنا ہی اس کے سامنے رو لیں، گر گرا لیں، وہ دیتا بھی ہے
اور میرے رونے پہ ہنستا بھی نہیں ہے، تانا بھی نہیں دیتا ہے، اس لیے اس رب سے مانگنا چاہیے، وہ انشاءاللہ دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ سے مانگنے کی، اللہ سے لینے کی، اور جو طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس طریقے سے لینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہر موقع پر ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ میرا ہر کام صحیح ہوگا، میرا ہر عمل صحیح ہوگا، اور میری ہر بگڑی ہوئی چیز بن جائے گی اگر اللہ سے دعا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ میری دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو، آپ کو اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا